مٹی دیں تے مٹی رہنا کالی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے. ایک مفہوم بڑا سادہ ہے. زندگی میں دو ہی انسان کی ترجیحات ہیں. یا وہ شخص دنیا کا طالب ہوتا ہے یا آخرت کا طالب ہوتا ہے. انسان جب ترجیحات طے کرتا ہے اور سفر کرتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کے ظاہری حلیے سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں، لیکن اسے خود پتہ ہوتا ہے کہ دراصل وہ کیا ہے. وہ اگر تو طلب دنیا کے لیے چلتا ہے تو پھر اسے بہت سارے دکھلاوے، بہت ساری ریاکاریاں، بلکہ بہت ساری اداکاریاں کرنی پڑتی ہیں اور غیر مطمئن بھی رہتا ہے، اور روز بروز اسے ایک نیا روپ دھار کے میدان میں آنا پڑتا ہے. لیکن اگر اس کی طلب آخرت ہو تو وہ سنجیدہ بھی محسوس ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کی طلب میں دنیا کے تقاضے روز بدلتے ہیں. جب تقاضا روز بدلے گا تو آپ کی طبیعت بھی روز بدلے گی، آپ کو ایک نیا منصوبہ بنانا پڑے گا. آخرت ایک ہے، اس کے لیے آپ نے سفر کرنا ہے. دنیا اگر دائیں جائے گی تو آپ نے پھر بھی آخرت کی طرف جانا ہے، بائیں جائے گی تو پھر بھی آپ نے آخرت کی طرف جانا ہے. تو ترجیح جب آخرت بن جاتی ہے پھر انسان بظاہر تو یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت سارے دنیاوی معاملات سے کچھ دیر کے لیے کٹا ہے، لیکن وہ سکون میں آ جاتا ہے. وہ اطمینان قلبی محسوس کرتا ہے اور اس کا سفر تھوڑا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن منزل قریب ہو جاتی ہے. چونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں، چونکہ ہمارے چارے جانب دنیا کی گفتگو ہوتی ہے، چونکہ جن لوگوں سے ہم روز ملتے ہیں وہ ہمیں روز ایک نئی خبر سے آگاہ کرتے ہیں، تو ذہن دنیا داروں والا بن جاتا ہے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر میرا دنیاوی فائدہ کیا ہوگا. بلکہ اب تو اللہ تعالیٰ معاف کرے بڑے سخت لفظ مسلمانوں نے کہنے شروع کر دیے کہ میں تو وقت پڑھنے پر گدھے کا بھی باپ بنا لیتا. دنیا داری میں جب لوگ اخلاقی اقدار اتنی ضائع کر جائیں کہ وہ کہیں کہ مجھے تو اپنا کام نکالنا ہے، دنیا سیدھی کرنی ہے، چاہے وہ جس طرح بھی کرنی ہو، تو پھر انسان کے سینے میں دھڑکنے والا دل سخت ہو جاتا ہے. پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا اپنوں سے بھی تعلق دنیا داری کا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باپ بھی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بچوں سے ادب کرانے کے لیے مالدار ہونا ضروری ہے، ورنہ بچے بھی کہتے ہیں کہ ابا جی دیکھیں نا فلاں کا ابا اس نے کام کیا تھا ڈھاب کا تو وہ کہاں پہنچ گیا اور آپ نے کوئی توجہ نہیں کی. پھر جو رشتے جن رشتوں کو اللہ نے اپنی نشانیاں کہا ہے، جو لباس ہیں جن سے انسان کے عیب بھی چھپیں گے، عجیب و زینت بھی حاصل ہوگی، وہ سارے رشتے جن سے انسان کی زیب و زینت اور پھر وہ آگے تک اس سے اس کی اولاد بھی بڑھتی ہے، ان رشتوں میں بھی لوگ دیکھتے ہیں کہ آنے والی خاتون گھر میں لے کے کیا آئے گی، دولت کس قدر ہمارے ہاں بڑھے گی. تعلقات میں دنیا داری آپ کو گھیر لیتی ہے، پھر اس کے اندر بندہ پوری طرح محو ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ تقریریں بکتی ہیں، نعتیں بکتی ہیں، تلاوتیں بکتی ہیں، مسند ارشاد پہ بیٹھنے والے لوگ تحفوں، تحائف، نذرانوں کے بیچ اچھی طرح الجھ جاتے ہیں. پھر دنیا ہی دنیا رہ جاتی ہے. میرے رب کریم نے انسان کی اس نفسیات کو بیان کیا، فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، فرمایا تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، ترجیح تمہاری دنیا بن گئی ہے. لیکن فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے. یہ بہتر ہے تمہارے لیے بہتر ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا جو سوچ ہمیں دیتے تھے نا، اس میں ایک بڑا باریک سا فرق ہے جو سمجھنے والا ہے. رہبانیت سے حضور نے منع کر دیا. حقوق چھوڑ کے بھاگنے والے انسان کو پسند نہیں کیا. یعنی ایک آدمی جنگل میں چلا جائے، بال بچے چھوڑ جائے، اس کو پسند ہی نہیں کیا سرے سے، اس کی نفی کر دی. بیچ رہو، لوگوں کے حقوق ادا کرو،
اس کا حکم ارشاد فرما دیا، بلکہ دنیا کے اندر اگر کسی نے حقوق کا تعین کر کے، آج تو بڑی بڑی حقوق کی تنظیمیں ہیں لیکن بیچاروں کے پاس کوئی دستور ہی نہیں، تعین کر کے ہر شخص کے حقوق، حتیٰ کہ رستوں کے حقوق بھی حضور نے بیان کر دیے، جانوروں کے حقوق بھی بیان کر دیا، یہ سارا تعین کر کے رہبانیت سے روک کر اس کے باوجود جو سوچ دی وہ کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اماں جی مہینہ مہینہ ہی روٹی نہ پکنا، یہ عجیب بات ہے نا کہ چولہا ہی نہ جلے مہینہ مہینہ۔ ہمارے ہاں لوگ بطور تنقید والوں کا دیہاتوں میں کہا کرتے تھے، جب مٹی کے چولہے ہوتے تھے نا گھروں میں، تو کہتے تھے کہ تم تو اتنے غریب ہو کہ چولہے میں گھاس ہو گئی ہے تمہارے میں، تم کھانے نہیں پکاتے، تم توجہ نہیں کرتے، اور مہینہ مہینہ چولہا نہ جلنا۔ میں نے کہا رہبانیت سے روک دیا، اس باریک فرق کو سمجھنا ہے، یہ نہیں کہا کہ کام پہ نہ جاؤ، ہاتھ پھیلانے کو ناپسند کیا، لیکن جو سوچ اور جو فکر دی وہ سمجھنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اماں جی مہینہ مہینہ ہی چولہا نہیں جلتا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی ایسا تو نہیں تھا کہ ہمارے پاس مال نہیں آتا تھا، ایسا تو نہیں تھا کہ گھر میں کچھ آتا نہیں تھا، بلکہ فرمایا جب آیا کرتا تھا تو اللہ کے رسول اسے بانٹ دیا کرتے۔ خود حضور نے زہد والی زندگی کو پسند کیا، دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری اولاد کو ایک وقت کھانا دینا، ایک وقت کی بھوک دینا، بقدر کفایت روزی دینا۔ رہبانیت سے روک دیا لیکن دنیا دار ہونے سے بھی منع کیا کہ انسان کی ترجیح ہر وقت پیسہ بن جائے، وہ کسی سے سلام لے تو پہلے غور کرے مجھے ملے گا کیا۔ اچھا جی، تو پھر ہمارا دل کرتا تھا آرام کرنے کو، اچھے گھر میں رہنے کو، بڑے کمرے میں رہنے کو، بہت بڑا لان ہو ہمارا، اس کے آگے گاڑی بھی ایک خوبصورت کھڑی ہو، شستہ قسم کے ہمارے بستر ہو، تو یہ ساری چیزیں تو کریم نے فرمایا تھوڑی سی تمہاری زندگی ہے اسے گزار لو نا، پھر جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہ چیزیں ہمیں عطا فرمائے گا، یہ چیزیں اللہ ہمیں دے گا۔ من چاہی چیزیں تمہیں جنت میں ملیں گی، تم اپنی ترجیح اپنی آخرت کو بناؤ ترجیح۔ میں امام ابو طالب حارث مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کل پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک حدیث پاک نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی عالم دین کو دیکھو نا کہ وہ دنیا دار ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی تھی، اس موقع میں مجھے بڑی یاد آئی، فرمانے لگے جب تم کسی عالم کو بھی دیکھو کہ وہ دنیا دار ہو گیا ہے، مال و دولت کی بات کرتا ہے، اسی میں الجھ گیا ہے، تو فرمایا اس عالم دین سے بھی پرہیز کرو، حضور فرماتے ہیں اس سے بھی بچو۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک دفعہ سنا، وہ فرمانے لگے کہ عالم اگر بے عمل ہو جائے نا تو اس سے کافی دور رہنا چاہیے، بات سننی ضرور چاہیے پر دور رہنا چاہیے۔ میں نے کہا حضور یہ مطلب کیا بات ہوئی، دور کیوں رہنا چاہیے؟ فرمانے لگے جب پڑھا لکھا بندہ بے عمل ہوتا ہے تو اپنی بے عملی کو بھی دلائل دیتا ہے، سیاح ہوتا ہے نا، منطقی ہو فلسفی ہو تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلائل قائم کرتا ہے، کہتا ہے یہ دلیل ہے، یہ نقطہ ہے، یہاں سے میں نے استدلال کیا ہے، یہاں سے اس ایک کنائے سے میری بات ثابت ہوتی ہے، تو بے عملی پر بھی دلائل دیتا ہے، لہذا اس بندے سے زیادہ دور رہنا چاہیے۔ تو فرمایا جو عالم دنیا ہو جائے اس سے بھی بچو۔ بھائی تیاری کریں اپنے لیے، اسباب جمع کریں، ہم بڑے سیانے لوگ ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اپنا نفع نقصان، لیکن سارا ہی دنیا کا نفع نقصان سوچتے ہیں، سارا ہی دنیا کا۔ اس طرح انسان آہستہ آہستہ لالچی ہو جاتا ہے، حریص ہو جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرا تو بھائی سے بھی رشتہ کاروباری ہے، اسے لگتا ہے میں سسرال بھی کاروباری انداز میں جاتا آتا ہوں۔ تو سارے رشتوں کے اندر ہم نہ تحائف کا تبادلہ کرنے لگے ہیں، کھانوں کا تبادلہ کرنے لگے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں دنیا آ گئی، اس لیے تعلقات تیزی سے بنتے ہیں اتنی ہی تیزی سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ عزیز بھائی آخرت جب ترجیح ہو، آخرت جب ترجیح ہو، آخرت حدیث پاک میں موجود ہے، سیاستہ میں دو لوگ جھگڑا کر رہے تھے زمین پر، ایک کہہ رہا تھا پلاٹ میرا، دوسرا بھائی کہہ رہا تھا میرا ہے،
دونوں اپنا مقدمہ لے کے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہو گئے۔ اگرچہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی، لیکن اگر سارے فیصلے حضور غیب پر ہی بیان کر دیتے تو پھر ہمیں کیسے طریقہ سمجھ میں آتا فیصلہ کرنے؟ کچھ لوگ اس پر کہتے ہیں کہ دیکھو دلائل لیے تو علمی غیب تھا تو اسی پر فیصلہ کر دیتے، تو خدا کے بندے اگر ساری باتیں اسی پر طے ہو جاتی تو ہمیں کیسے سمجھ میں آتا؟ اب وہ دونوں دلائل دے رہے ہیں۔ دلائل، یہ مہنگا وکیل کون ہوتا ہے؟ جی، جو تیز زیادہ ہو، دلائل زیادہ، جسے طریقہ فیس زیادہ لینے کا کیا مطلب ہے؟ میرے دوست وکیل ہیں تو مجھے کہنے لگے کہ مجھے آپ کو نصیحت کر دی، تو میں نے کہا جھوٹا کیس نہ پکڑنا، تو واس پڑے۔ کہنے لگے اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے کہا آپ کو پتا ہوتا ہے نا کہ یہ جو بندہ آیا ہے اس کا کیس سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ اگر آپ کو سمجھ آ جائے کہ مجھے جھوٹ پہ لڑنا ہے تو یہ لڑائی نہ لڑنا، تو وہ چپ ہی کر گئے۔ میں نے کہا چل یار نہ ہی کر دے، مجھے پتہ تو چل جائے گا تمہیں بات۔ تو مہنگا وکیل کون ہوتا ہے؟ مہنگا وکیل ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو تیز زیادہ ہو۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بات غلط ہوتی ہے لیکن اپنی تیزی سے، اپنی چالاکی سے، چرب زبانی سے رنگ اتنا زیادہ بھر دیتے ہیں اس کے اندر کہ بہت سارے سچے بندے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ اب اس کا کریں کیا، اتنی باتیں کرتا ہے، اتنی باتیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑے چالاک ہوتے ہیں کچھ لوگ، بڑے تیز ہوتے ہیں، لیکن یہ نا بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں۔ امام شورانی نے لکھا ہے کہ بہت تیز بندہ نا اگر اپنی صلاحیتیں غلط جگہ استعمال کرے تو آخری دور میں پاگل ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی ناشکری کی اسے سزا ملتی ہے کہ اس نے صلاحیت کا غلط استعمال کیا، نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو بات سنانے کو بھی کوئی بندہ نہیں ملتا۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، بات ختم کرنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا دونوں بھائیوں نے، دونوں امیدوار دو جگہ کے تھے، انہوں نے نا دلائل دیے، حضور میرا پلاٹ ہے، میرا پلاٹ ہے، میری جگہ ہے، اور بڑی تیزی دکھائی۔ پتہ ہے کیا فرمایا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہو سکتا ہے آج تم میں سے کچھ تیزی دکھائے اور اپنی تیزی کے سبب وہ فیصلہ اپنے حق میں کرا جائے، لیکن فرمانا یاد رکھنا جس نے کسی کی ایک بالشت بھر زمین پر قبضہ کر لیا نا، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ ہو سکتا ہے آج تم تیزی کے ساتھ اپنے حق میں فیصلہ لے جاؤ۔ جب سرکار نے یہ فرمایا نا، آخرت سے ڈرایا، آپ توجہ کریں میری بات۔ آج تو آپ کسی کو کہہ دینا آخرت کا معاملہ تو وہ کہتا نہیں تو اپنی کرنا، تو اپنی کار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آخرت کی جانب توجہ دلائی تو فوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ اب دونوں اپنے دعوے سے دستبردار ہو گئے کہ یا رسول اللہ اسے ہی دے دیں، حضور اسے ہی دے دیں۔ ان لوگوں کے خیال میں جب فکر آخرت آتی تھی نا میرے بھائی، پھر آسان ہو جاتے تھے معاملات۔ اپنی آخرت کے معاملے میں وہ کسی چیز کو ترجیح دینے کو تیار ہے۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو 2 بندے جھگڑا کر رہے تھے، زمین میری ہے، زمین میری ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں زمین سے نہ پوچھ کے بتا دوں وہ کس کی ہے، اسی سے نہ پوچھ لیں، تو کہتا ہے میری ہے، تو کہتا ہے میری ہے، تو اسی زمین سے نہ پوچھ لیں یہ کس کی ہے۔ تو کہا حضور پھر تو کمال ہو گیا۔ تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زمین کے اوپر اپنی چھڑی ماری، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمانے لگے زمین کہہ رہی ہے حضور میں ان دونوں کی نہیں، یہ دونوں ہی میرے ہیں، تھوڑا ٹائم گزرے گا میرے اندر ہی آ جائے گا۔ ایسے مٹی دین تے مٹی رہنے، ایویں کادی بلے بلے، تو مٹی دین تے مٹی رہنے، کادی بلے بلے، اج مٹی دے اتے بندیا تے کل مٹی دے تھلے۔ اتنا سا تو کام ہے، اپنی آخرت کے معاملے میں کبھی کسی چیز کو ترجیح نہ دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز ہماری آخرت کو، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو نادان قرار دیا کہ جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت خراب کر لے، اسے نادان۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری وقت آیا تو آپ کی اہلیہ کہنے لگے، اور کمال دیکھیں اس آدمی کا، 39 سال عمر پائی ہے کوئی، پوری 40 نہیں۔
हमारे यहाँ तो सियाने होने की उम्र ही कोई नहीं, और हमारे पंजाब में तो बिल्कुल कोई नहीं। छोटा हो गया तो कहते ना जे बाल है, तो सियाना हो जाए तो कहते खून करोगे, तो वडेरा हो जाए तो कहते उन्हें पता ही नहीं लगता, खत्म हो गई बात। यहाँ समझदार होने की कोई उम्र है ही नहीं, और बोझ डालना ही नहीं, किसी दौर में भी बोझ नहीं डालना बच्चे पे। वो कब उसने बड़ा होना भाई, किस वक्त? लोग तो काम करके चले गए। लंबी उम्रें हमारे मुहद्दिसीन क्या नहीं हुई, उन्होंने काम ही इतना किया कि मामला करीब आ गया। 39 साल उम्र पाई हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज ने, लेकिन 39 सालों में सारी मुमलिकत को इंसाफ से भी भर दिया, लोगों की फलाह के लिए बड़े बड़े इदारे भी कायम कर दिए, उलमा और मुहद्दिसीन को बिठा दिया, बहुत सारा पुराने उनको बिठा दिया लिखने के लिए, काम करने के लिए, पुराने बादशाहों की बहुत सारी गलतियां भी दूर कर दी। 5 सिपारे कुरान पाक के भी रोज तिलावत किए, हजारों मरतबा दुरूद सलाम भी अर्ज किया। जिन लोगों ने काम करना होता है अल्लाह उनके वक्त में बरकत पैदा कर देता है, और जिन्होंने करना कुछ नहीं ना, वो वहां खड़े हैं, उनसे कहा यहाँ खड़े होकर तो टाइम पास कर रहा है। और मियाँ तू क्या बात है, यहाँ के तो मैं बोर बड़ा हो रहा था, तो मैंने कहा बोर होने का तो टाइम ही नहीं जिंदगी में, बोर तो फारिग लोग होते हैं, जिन्होंने कोई काम करना है वो कहाँ बोर होते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का आखिरी वक्त आया तो आपकी अहलिया ने आपसे कहा कि आप तो कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे बच्चों के लिए, और मैं देखती हूं कि आपके पीछे कोई ऐसे वसाइल नहीं है जिनसे वो गुजारा कर पाएंगे। तो हजरत उमर बिन बादशाह की बात कर रहा हूं, नाथ खां की नहीं, पीर साहब की नहीं कर रहा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जिन्होंने खुद लोगों को फकीरी का दर्ज दिया लेकिन खुद रोज बरोज अमीर हुए, उनके तज़किरे नहीं कर रहा। हजरत सैयदना इल्ला माशाअल्लाह हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह बादशाह वक्त, और इस तरह के जमहूरी बादशाह नहीं उस जमाने में होते थे जिनकी कुर्सी का एक पाया हर वक्त लड़खड़ाता रहता है, ये मजबूत लोग होते थे। आपकी अहलिया ने जब कहा ना हुजूर कुछ भी नहीं बच्चों के लिए, तो फरमाया बच्चों को बुलाओ ना। साहिबजादे हाजिर हो गए तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उनके हाथ पकड़े, रो पड़े, फरमाने लगे पुत्र तुम्हारा बाप बुज़दिल निकला, बुज़दिल, तुम्हारे लिए जायदादें नहीं बना सका। हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने अगर मैं दलेर होता ना, दोज़ख से ना डरता, तो बड़ा कुछ जमा करता तुम्हारे लिए, बड़ा कुछ बना जाता, लेकिन मैं बुज़दिल था, मैं दोज़ख की आग से डर गया, मैं अपनी आखिरत खराब नहीं कर सका, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बना सका। तो साहिबजादे भैया को जुबान कहने लगे, अब्बा जी पुराने बादशाहों की औलादें भी गुजरती हैं, तो लोग तंज के साथ उंगलियां उठाते हैं, हम उस बाप की औलाद हैं कि जिस गली से गुजरते हैं लोग हमें भी दुआ देते हैं, हमारे बाप को भी दुआ देते हैं। आपकी आखिरत का तरजीह देना, आपका आखिरत को तरजीह देना हमें बावकार कर गया। अपनी तरजीह अपनी आखिरत को बनाएं, आखिरत के मामलात में कभी भी कोई चीज़ सामने ना आए। कुछ लोग ऐसे जो माशाल्लाह समझदार हैं, मामला फहम है, वो समझते हैं कि मैं अगर इस तरह चलूँगा तो मेरी दुनिया के मामलात में भी मुझे अल्लाह ताला आसानी देगा और आखिरत का मेरा मामला भी ठीक होगा। लेकिन वो लोग फैसला नहीं कर पाते कि मैं दुनियादार हूँ कि दीनदार हूँ, फैसला नहीं कर पाते। अपनी ज़िंदगी में ये फैसला करें कि बस जो काम करना है वो आखिरत के लिए करना है, फैसला करें। हमें सारा पता है और अल्लाह के फजल से रोज़ गुफ्तगू होती है कि फ़लाँ जनाजा हो गया, फ़लाँ जगह फ़लाँ आदमी। वो हज़रत दाऊद ताई से हारून रशीद ने कहा कि नसीहत कर दें, तो आप फरमाने लगे तेरा अब्बा कहाँ है? कब्रिस्तान में। तो दादा कब्रिस्तान में। तेरा एक भाई भी था, हुजूर वो भी कब्रिस्तान में। तेरा एक बेटा था, हज़रत वो भी अल्लाह की कुदरत से, उसकी हिकमत के फैसलों से अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया। तो फरमाने लगे जिसने इतने जनाजे पढ़े हों मैं उसे क्या नसीहत करूं? आपको समझ जाना चाहिए कि अगर वो सब लोग चले गए तो फिर हमने भी चले जाना है। और पे दस दियाँ कबरां जिन्हों ते फुल पे उधरों कोई भी नहीं आमदा, तो इधरों लखां गए। कोशिश करें तरजीही बुनियादों पर अपनी आखिरत के लिए। आज सुबह अगर 4:30 फजर की जमात हुई थी तो 11:30 होने को हैं। इन घंटों में क्या कुछ 5 मिनट ऐसे हैं कि जो ज़ख़ीरा बन गया हो हमारी आखिरत का? कुछ तिलावत कुरान किसी कोने में,
کچھ اٹھتے ہی اللہ کا ذکر، کچھ تسبیحات، کوئی ایسا کام جن کا آدھا حصہ گزرنے کو ہے، تو جو باقی بچا ہے اسے بھی ضائع نہیں کرنا۔ کوشش کریں اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ روز جمع کریں، روز جمع کریں، روز۔ ہم اپنی آمدن اور خرچ کا حساب روز نکالتے ہیں، اور جن دنوں خرچ بڑھ جائے اور پیسے نہ آئیں ان دنوں ہمارے گھر میں آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں کہ خرچہ کم کرو، پیسے نہیں آ رہے۔ تو اسی بنیاد پر اگر تھوڑی توجہ اپنی آخرت کو دیں گے تو یہ ہم اپنے ساتھ بھلا کریں گے، یہ ہم اپنے ساتھ بھلا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔